ان کی سوانح اور ان کی زندگی اور ان کے کارناموں پر مشتمل یہ کتاب ہے. ماشاءاللہ بہت بڑی کاوش ہے. اس کتاب کو لینا چاہیے، خریدنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، تاکہ آپ کو اپنی ہسٹری کا پتہ چلے کہ آج جو یہاں اسلام کی بہاریں بنگلہ دیش میں نظر آ رہی ہیں وہ اچانک نہیں ہو گئی. 18-20 کروڑ کی آبادی مسلمان ہے، مذہب پہ عمل کرتی ہے. یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ ایسا کنٹری جس کی 99.9% یا کم از کم 90% آبادی میں اسلام ہے. یہ بہت پہلے لوگوں کی محنتیں ہیں، بزرگوں کی، علماء کی، شخصیات کی، جس کا نتیجہ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. میں تھوڑا سا آپ کو علماء کا تعارف کرواتا چلوں. یہاں بہت سے عام لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. علماء تو یہ سب باتیں جانتے ہیں جو یہاں اسٹیج پہ تشریف فرما ہے. یہ سب ہمارے لیے قابل احترام ہے. میرے پاس ان جیسا علم نہیں، نہ ان جیسا عمل ہے. میں تو ایک مہمان کے طور پر آپ کے پاس آیا ہوں، ورنہ آپ کے جو علماء ہیں ان کے پاس جو نالج ہے وہ زیادہ نالج ہے. میری حیثیت آپ کے علماء اور ان مشائخ کے میں قدموں کے خواب کے برابر بھی نہیں ہوں. میں تو 4 شادیوں کے حوالے سے مشہور ہو گیا ہوں. تو یہ جو آج بنگلہ دیش میں اسلام ہے یا پوری دنیا میں اسلام ہے، یہ کیسے آ گیا؟ بہت محنتیں ہیں اس کے پیچھے، بہت محنتیں. دیکھو جہاں اسلام ہوگا نا تو اٹریکشن اسلام کی طرف ہی ہوگی. اللہ نے اسلام کو اتنا خوبصورت مذہب بنایا ہے، اتنی اٹریکشن ہے. اسلام کا نظام طہارت دیکھ لیں آپ، صفائی ستھرائی کا نظام. اسلام کا نظام عبادت دیکھ لیں آپ، کیا خوبصورت عبادت ہے. نماز، رمضان. اسلام کے جو ریلیشن کے احکام ہیں، فیملی سسٹم ہے، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، انسانوں کے حقوق ہیں، کوئی اس کا آلٹرنیٹ دنیا کے پاس نہیں ہے. اچھا اردو آپ سب سمجھتے ہیں؟ ویری گڈ، ویری گڈ، ویری گڈ. تو سمجھتے ہیں نا؟ یس. تو یہاں دینی مدارس بہت ہیں ماشاءاللہ. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسلام میں اتنی اٹریکشن ہے کہ جہاں اسلام ہو اور امن ہو، لڑائی نہ ہو، جھگڑا نہ ہو، تو دنیا اسلام ہی کی طرف مائل ہوتی ہے. دنیا میں فساد نہ ہو. جتنا اسلام صلح حدیبیہ کے بعد پھیلا ہے اس سے پہلے نہیں پھیلا اتنا. تو یہ جو آپ کو آج اسلام کی بہاریں نظر آ رہی ہیں یہ ایسے ہی نہیں ہے. یہاں علماء کا، مشائخ کا بہت بڑا کردار ہے. لیکن ہوتا پتہ ہے کیا ہے؟ جو محنت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ محنت کر کے دنیا سے چلے جاتے ہیں. پھر کچھ فسادی لوگ آتے ہیں جو امت میں توڑ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نیگیٹیوٹی کو پھیلاتے ہیں کہ ان مولویوں نے کیا کیا، ان علماء نے کیا کیا، ان علماء کو تو فتووں سے فرصت نہیں ہے، ان علماء کو تو حلال و حرام سے فرصت نہیں ہے. دیکھو جب بھی کوئی پازیٹیو وے میں کام کرے گا اس کا طریقہ دوسروں کے عیب تلاش کرنا نہیں ہوگا. اس کا طریقہ ہوگا آپ اپنے حصے کا کام کرو. میں اکثر ایک چٹکلا اور لطیفہ سناتا ہوں. چند مزدور رات کو سوئے، ایک اٹھا تہجد پڑھنے کے لیے. تہجد میں اللہ سے دعا مانگ رہا ہے، اے اللہ یہ سب سو رہے ہیں، میں اکیلا تیرے سامنے کھڑا ہوں عبادت کے لیے. اے اللہ ان سب کو نیند آ رہی ہے، مجھے بھی نیند آ رہی ہے، میں نے اپنی نیند کو قربان کیا لیکن یہ سب پڑے ہوئے سو رہے ہیں. سردی مجھے بھی لگ رہی ہے، ان کو بھی لگ رہی ہے، لیکن یہ کمبل میں ہے اور میں کمبل سے باہر تجھ سے دعائیں مانگ رہا ہوں. تو ایک مزدور نے کمبل سے سر نکال کے کہا، کمبخت تو اپنی دعائیں مانگ، اللہ کے سامنے ہماری غیبتیں کیوں کر رہے ہیں؟ سمجھ رہے بھائی؟ تو اٹھ کے تہجد پڑھ، دعا مانگ اللہ سے. اللہ کو یہ کیوں بتا رہے کہ میں مانگ رہا ہوں یہ نہیں مانگ رہے، میں کر رہا ہوں یہ نہیں کر رہے؟ آپ میں اتحاد ہے،
میں نے برما کا بھی سفر کیا، میانمار کا، بنگلہ دیش کا بھی، یہاں فرقہ واریت بہت کم ہے، نہ ہونے کے برابر۔ ہم ڈسے ہوئے ہیں پاکستان میں فرقہ واریت کے، پتھر اٹھاؤ نیا فرقہ نکلے گا۔ پاکستان میں اتنے فرقے پیدا ہو گئے ہیں آپ کی سوچ سے زیادہ، اس گلی کا الگ فرقہ، اس گلی کا الگ، مسجدوں کے نام الگ، اتنے لمبے لمبے مسجدوں میں نام، حنفی، دیوبندی، حنفی اہل سنت، سنی حنفی بریلوی، سنی حنفی دیوبندی، سنی اہل حدیث، یہ تین تو پھر اہل حدیثوں کے الگ الگ ہیں، جمعیت غربہ اہل حدیث، جمعیت فلاں اہل حدیث۔ تو آپ لوگ بھی اس عذاب میں آ سکتے ہو۔ ابھی تک یہاں مسجدیں میں نے دیکھی ہیں، مسجد بس ایسا ہی ہے نا، ہوں گے فرقے لیکن کم نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ فرقہ واریت شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ علماء کا دامن چھوڑنے سے۔ جب آپ علماء کو چھوڑو گے نا اور ان لوگوں کو سننا شروع کرو گے جو دین کے علم کے اہل نہیں ہیں، وہ آپ کو قرآن و سنت کے نام پہ گمراہ کریں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث، 2 حدیثیں اس وقت یاد رکھنی ہے آپ نے، 2 حدیثیں۔ پہلے تو میں ایک اشکال کا جواب دے دوں۔ لوگ اکثر ایک اشکال کرتے ہیں کہ مولانا لوگ، علماء لوگ 2 نمبر بھی تو ہوتے ہیں، فلاں مولانا کرپشن میں پکڑا گیا، فلاں مولانا بدعتیں کرتا ہے، فلاں مولانا قبروں پہ جا کے قبر پرستی کرتا ہے، فلاں مولانا پیر پرستی میں مریدوں کو سجدہ کرواتا ہے، فلاں مولانا کہتا ہے کہ اللہ کے رسول سے مدد مانگو، اللہ سے مدد بھی مانگ سکتے ہو، اللہ کے رسول سے بھی مدد مانگ سکتے ہو، فلاں بابے سے بھی مانگ سکتے ہو۔ تو یہ مولانا لوگ تو لوگوں کو شرک کی ترغیب دے رہے ہیں، بدعت کی طرف لے کے آ رہے ہیں۔ مجھے بتاؤ کسی طبقے میں 100% لوگ صحیح ہو سکتے ہیں؟ بولو، کیا ڈاکٹروں میں غلط ٹیکے لگانے والے نہیں ہیں؟ لگانا کہ رائٹ کولے پہ تھا، لگا دیا لیفٹ کولے پہ، کولا سمجھتے ہیں؟ اگر سمجھتے ہوتے تو یہ رسپانس نہ دیتے آپ۔ تشریف سمجھتے ہیں؟ رائٹ تشریف پہ لگانا تھا، لگا کس پہ دیا؟ لیفٹ پہ، جس پہ پہلے سے ہی 2 ٹیکے لگے ہوئے تھے، تو غلط ٹیکا لگا دیا۔ ڈاکٹروں میں 2 نمبر نہیں ہوتے۔ آپ مجھے ایک بات بتاؤ، ڈاکٹر ہمارے ہاں پاکستان میں تو ہم نے دیکھا ہے، ڈاکٹر جب کوئی میڈیسن لکھ کے دیتا ہے تو وہ میڈیسن اس میڈیکل اسٹور سے ملتی ہے جو ڈاکٹر کا سگا ماموں ہوتا ہے، اس کے علاوہ پوری کائنات میں وہ میڈیسن کہیں بھی نہیں ملتی، اور وہ ڈاکٹر کی کلینک کے ساتھ ہی میڈیکل اسٹور ہوتا ہے۔ تو یہ 2 نمبری ہے یا نہیں ہے؟ بنگلہ دیش میں بھی ہوگی یہ 2 نمبری۔ اس سے پتہ چلتا ہے بھائی ڈاکٹروں میں بھی 2 نمبر ہوتے ہیں، کیا سیاست دانوں میں 2 نمبر نہیں ہوتے؟ ہر فیلڈ میں 2 نمبر لوگ ہوتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ 2 نمبر ڈاکٹروں کی وجہ سے آپ علاج پلمبروں سے اور قصائیوں سے کرانا شروع کر دو۔ آپ کے کڈنی میں، گردے میں تکلیف تھی، آپ نے کہا یہ ڈاکٹر 2 نمبر ہے، قصائی کو یہاں قصائی کہتے ہیں نا جو گوشت کاٹتا ہے، تو اب میں اپنا آپریشن کڈنی کے اسپیشلسٹ اور سرجن سے نہیں کرواؤں گا، میں قصائی سے آپریشن کرواؤں گا اپنا، کیونکہ ڈاکٹر 2 نمبر ہوتے ہیں۔ کوئی عقل کی بات ہوگی؟ نہیں۔ تو اسی طرح اگر مولانا لوگوں میں بھائی کوئی 2 نمبر لوگ پیدا ہو گئے تو یہ تھوڑی ہے کہ دین کے مسائل آپ ان لوگوں سے پوچھو جو علماء نہیں ہیں، ایسا تھوڑی ہے۔ مسائل آپ کو علماء ہی سے پوچھنے پڑیں گے۔ اگر 2 نمبر علماء ہیں تو 1 نمبر علماء کو تلاش کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یجتمع امتی علی ضلالہ، میری امت گمراہی پہ کبھی جمع نہیں ہوگی۔ صحیح حدیث ہے، یعنی اس امت کے سارے علماء کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ تو گمراہی کب پھیلتی ہے؟ جب علماء کا دامن چھوڑا جائے۔ اب میں آپ کو 2 حدیثیں سناتا ہوں، 2 حدیثیں یاد رکھیں۔ ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث، ان اللہ لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء ولكن يقبض بقبض العلماء
فَإِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ جُهَّالًا رُؤُوسًا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ادھر میری طرف توجہ، ادھر توجہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ قرب قیامت میں جو دین کا علم اٹھائیں گے تو کیسے اٹھائیں گے؟ علماء کو اٹھانا شروع کر دیں گے. علماء آہستہ آہستہ بنگلہ دیش سے شارٹ ہونا شروع، کم ہونا شروع، دنیا بھر سے علماء کم ہونا شروع ہو جائیں گے. یہ کم کیسے ہوں گے؟ موت کی صورت میں بھی، اور علماء بننا بند ہو جائیں گے. پھر جب لوگ دیکھیں گے کہ دین کا علم بتانے والے علماء نہیں ہیں تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنائیں گے، ان کی تقلید کریں گے. تقلید دو قسم کی ہوتی ہے، ایک اندھی تقلید جو اسلام میں حرام ہے، ایک لازم اور واجب تقلید جس کا قرآن نے ہمیں حکم دیا ہے. اندھی تقلید ہے غیر عالم کی، جس کے پاس خود دین کا علم نہیں ہے، یا علم تو ہے لیکن وہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے اور آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ گمراہ کر رہا ہے. ایسے شخص کی تقلید اندھی تقلید ہے جو کہ حرام ہے. اور ایک تقلید وہ ہے کہ ایک مجتہد کی، جس پر مجتہد ہونے پر، جس کے قرآن و سنت کے عالم ہونے پر پوری امت نے اتفاق کیا ہو. اس تقلید کا قرآن نے ہمیں حکم دیا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. تمہارے پاس علم نہیں ہے، علم والوں سے پوچھو. تو پوچھا کیوں جائے گا؟ عمل کرنے کے لیے نا. تو یہاں پوچھ کے عمل کرنے کا اللہ نے عوام کو حکم دیا ہے. یہ تقلید، چاہے اس کو اتباع کہیں یا تقلید کہیں، یہ کیا ہے اسلام میں؟ لازم ہے، واجب ہے. لیکن یہ علماء کی جائے گی جو علم میں رسوخ اور جن کا علم کامل ہو. یہ ان اسکالرز کی جو آج کل بغیر پراپر علم حاصل کیے پیدا ہو رہے ہیں، ان کی اتباع اسلام میں جائز نہیں ہے. تو نبی نے اس حدیث میں آخر میں فرمایا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا. جب ایسے نام نہاد اسکالرز کو اپنا رہنما بنایا جائے گا تو وہ علم